السلام علیکم۔ آج ہم دریچہ اردو کا چوتھا دریچہ اور اس کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ اس کا سبق نمبر 7 ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار پیغمبر بھیجے، تقریباً 1,24,000، تو انہی میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی نہ کوئی پیغمبر دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگوں نے ان کے بعد بھلا دیا تھا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو راہ راست پر لا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تو اس میں سب سے پہلے پیغمبر جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور ان سے لے کے اب تک جو ہے تقریباً 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آ چکے ہیں۔ اور یہ نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ ان کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں آئے گا۔ ہر دور میں جو ہے انسان کو جو ہے ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں ہی جو ہے انبیاء کرام کو، پیغمبروں کو جو ہے وہ دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کو راہ راست پر لا سکے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو انسان جو ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہو گئے، غلط راستے پر لگ گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو راہ راست پر لا سکے۔ ان کی قوم اس وقت طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھی، کیونکہ شیطان انہیں مسلسل بہکاتا رہتا تھا۔ شیطان جو ہے وہ ہمارا ازل سے دشمن ہے۔ جب یہ شیطان کو جنت سے جب نکالا گیا تھا اور آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت میں رہنے کا حکم ہوا تھا، جبھی سے وہ جو ہے، اور اس نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، جبھی سے جو ہے وہ انسانوں کا دشمن ہے۔ تو جب سے ہی وہ ایسے کاموں میں لگا رہتا ہے کہ انسانوں کو اللہ کے راستے سے ہٹائے، تو شیطان نے جو ہے لوگوں کو بہکانا شروع کرا، ان کو غلط راستے پہ لگانا شروع کیا۔ اس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنی شروع کر دی تھی کہ جس اللہ کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو تمہیں نظر ہی نہیں آتا، اس لیے تم ایسے خدا بنا لو جن کو تم دیکھ بھی سکو اور سامنے رکھ کر عبادت بھی کر سکو۔ اس طرح لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی کرنے لگے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے خدا تو ایسے ہونے چاہیے نا جنہیں تم دیکھ بھی سکو اور ان کی عبادت بھی کر سکو۔ تو لوگ جو ہے اس کی باتوں میں آ گئے، انہوں نے جو ہے بتوں کو بنا لیا اور ان کی عبادت کرنے لگے۔ ایسے حالات میں حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی بھلائی کا بیڑا اٹھایا، یعنی کہ قوم کی راہ راست پر لانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے لوگوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اللہ کے راہ سے تمہیں ہٹا رہا ہے، لیکن انہوں نے نہ سنی اور بدستور بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلانے کی کوشش کی اور انہیں حقیقت بتانے کی کوشش کی کہ جو ہے شیطان آپ کا دشمن ہے اور آپ کو غلط راستے پہ لگا رہا ہے، لیکن جو ہے لوگ مسلسل ان کی بات کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کرتے رہے اور جو ہے بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کئی سو برس تک تبلیغ کرتے رہے، انہیں اللہ کا پیغام سناتے رہے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کی نصیحت کرتے رہے، مگر سوائے کچھ لوگوں کے کسی پر اثر نہ ہوا۔ کہ کچھ لوگوں نے آپ کی بات سنی اور باقی لوگ جو ہے وہ آپ کی بات نہیں سن رہے تھے اور اپنی روش پر قائم تھے۔ یہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنے باپ دادا کی طرح بت پرستی کریں، یعنی کہ جن کو ان کے باپ دادا نے پوجا وہ انہی کی عبادت کرتے رہیں، انہی کی پوجا کرتے رہیں۔ وہ اللہ کے وجود سے منکر تھے، اللہ کے وجود کو نہیں مانتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے وجود کی کئی ثبوت ان کے سامنے پیش کیے اور فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا وجود ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بہت سی چیزیں جو ہیں بہت سے ثبوت پیش کیے اور فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان اوپر تلے کیسے بنائے ہیں؟ کہ جب ہم خود غور کریں تو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور ایک کے اوپر ایک پرت ہے، اور ہر بادل الگ رنگ کا ہے، اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے، سورج کو چراغ اور زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے راستے پر چلو پھرو۔
کہ چاند کو روشنی دی ہے، سورج کو چراغ کی طرح چمکایا ہے، وہ پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، اور زمین پہ ہمارے لیے چلنے پھرنے کے راستے بنائے کہ ہم گھومیں پھریں، اور جو ہے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو ورنہ ایک دن تمہیں بہت سخت سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں آخرت میں کا یہاں پہ ذکر کیا کہ اگر ہم جو ہے دنیا میں اللہ کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو ہمیں آخرت کے دن اس کا عذاب اٹھانا پڑے گا اور ہمیں اس کا جو ہے سزا ملے گی۔ اگر ہم دنیا میں اللہ کے راستے پر نہیں چلیں گے تو جو ہے آخرت میں ہمیں سخت سزا ملے گی، لیکن وہ بدستور جہالت کے راستے پر چلتے رہے، اور حضرت نوح علیہ السلام بہت مایوس اور غمگین ہو گئے اور اللہ سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بھلائی کی طرف بلاتا رہا، جب میں نے انہیں بلایا انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے۔ اے میرے پروردگار، یہ میرے کہنے پر نہیں چلے۔ اللہ نے جب دیکھا کہ ان کی امیدیں دم توڑ گئی ہیں اور وہ بہت مایوس ہو گئے ہیں تو اللہ پاک نے انہیں ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یعنی جب بالکل ہی مایوس ہو گئے، غمگین ہو گئے کہ یہ لوگ میری بات نہیں سن رہے ہیں اور یہ اب سنیں گے بھی نہیں سوائے چند لوگوں کے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بولا کہ اللہ تعالیٰ، میں نے ان کو آپ کے راستے پہ بلانے کی بہت کوشش کی ہے لیکن یہ میری بات نہیں سنتے ہیں، کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں اور میں جس کی طرف جاتا ہوں کپڑا اوڑھ کے سوتے بنتے ہیں، یعنی کہ بالکل ہی آپ کی میری بات سننے پہ تیار ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو دیکھا کہ وہ بالکل ہی جو ہے ان کی امیدیں دم توڑ گئی ہیں، ان کو اب بالکل بھی یقین نہیں رہا ہے کہ وہ ان کی بات سنیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک بہت بڑی جو ہے کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جاننے کے باوجود کہ یہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں، کشتی بنانا شروع کر دی۔ تو وہاں پہ تو کوئی جو ہے پانی کا نام و نشان ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے بات پہ جو ہے یقین تھا، اللہ کے حکم کو انہوں نے ماننا تھا، تو اس لیے انہوں نے جو ہے ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کر دی، کیونکہ وہ اللہ کے ہر حکم پر سر جھکا کر اپنا عمل کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے شروع بھی نہیں کری اور جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہوں نے ویسے ہی کام کیا۔ اللہ کے نافرمان لوگ جب انہیں کشتی بناتا دیکھتے تو ان کا خوب مذاق اڑاتے تھے۔ کئی دن اور کئی راتوں کی محنت کے بعد جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اے نوح علیہ السلام، اللہ کے نیک بندوں اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ یعنی کہ جب وہ کشتی بنانے دیکھتے تھے تو بہت زیادہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہاں تو پانی ہے ہی نہیں اور یہ کشتی کس کے لیے بنا رہا، خشکی میں تیرانے کے لیے، تو پھر اس طرح سے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے بھی جاندار ہیں، تم جاندار پرند وغیرہ جو بھی اتنے ہیں، ان کا ایک ایک جوڑا لے کے جو ہے کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور جو تمہارے ساتھی ہیں، تمہاری بات مانتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، ان کو بھی جو ہے کشتی میں سوار کر لو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کنعان کو بھی جو نافرمان لوگوں کا ساتھی تھا ساتھ چلنے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ جو ان کا بیٹا تھا وہ بھی کافر تھا، تو جو ہے انہوں نے بولا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے کشتی میں چلیے، لیکن وہ کافروں کے ساتھ تھا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ پھر اللہ کے حکم سے اچانک زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا اور بہت تیز بارش ہونے لگی، یعنی کہ زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا اور آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا۔ یہ منظر نافرمان لوگوں کو بہت زیادہ خوف زدہ کر گیا، وہ اسے یہ منظر دیکھ کے بہت ڈر گئے۔ وہ جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگے کہ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، اونچی جگہ پہ چڑھ جائیں گے تو ہمیں جو ہے پانی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن پانی کی لہریں پہاڑوں سے اونچی ہوتی گئیں اور لوگ ڈوب کر مرنے لگے۔ اس وقت بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار ہو جانے کو کہا، مگر وہ نافرمان نہ مانا، دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ ڈوب گئی، مگر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی رہی، تیرتی رہی۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے زمین اپنا پانی نکل لے، اے آسمان اپنی بارش روک دے۔ جب دنیا کی ہر چیز جو ہے پوری پانی کے اندر ڈوب گئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا کہ جتنا پانی جو ہے زمین تم نے باہر نکالا ہے وہ اس کو پورا جو ہے جو اتنا بھی پانی ہو اس کو چوس لو، اس کو واپس اپنے اندر جذب کر لو، اور آسمان کو حکم دیا کہ بادل جو ہے آسمان اپنی بارش جو ہے وہ روک دے۔ لوگ اتنے عرصے بعد سورج دیکھ کر بہت خوش ہوئے، سورج کی تیز چمک سے پانی خشک ہو گیا اور کشتی ایک پہاڑی سے جا لگی جس کا نام جودی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل فرمائیں
تمام لوگ جانور پرندے کشتی سے اتر آئے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، سب اللہ کے حکم سے دوبارہ زمین پر رہنے لگے، اور سب نے اللہ سے پکا وعدہ کر لیا کہ وہ شیطان کی چالوں سے ہوشیار رہیں گے اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور شیطان کی چالوں میں نہیں آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک جو تھی وہ 950 سال سے زائد تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے زیادہ عمر ملی تھی، اس کے بعد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کو ملی، اور دوبارہ پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے تو جب دنیا دنیا قائم ہوئی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو ہے پوری دنیا ڈوب کے مر گئی تھی، اور جو بس کشتی میں جو لوگ سوار تھے، جو چرند پرند سوار تھے وہ بچے تھے، اور انہی کے دم سے دوبارہ جو ہے وہ دنیا آباد ہوئی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا، پورا سبق آپ کو میں نے پڑھا بھی دیا، سمجھا بھی دیا ہے۔ آپ گھر پہ بھی پڑھیے گا، اس کی اچھی سی ریڈنگ کریے گا۔ اللہ حافظ۔